بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رات سونے سے پہلے قرآن مجید کے اندر ایک سورت موجود ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جو بندہ اس سورت کو پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے دل کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ قرآن مقدس 7 آسمانوں کا خزانہ ہے اور میرے اللہ کا نور ہے۔ میرے اللہ نے آسمان سے 4 کتابوں کو نازل کیا، ایک تورات، دوسری زبور، تیسری انجیل اور آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید۔ پہلی جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، جو قرآن مجید ہے یہ بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن ان 3 میں اور اس ایک میں فرق یہ ہے کہ جو پہلی 3 کتابیں تھی وہ 3 کتابیں آسمانی کتابیں، ان میں آج رد و بدل ہو چکا ہے۔ وہ اگر آپ کو مل بھی جائیں گی تو وہ حقیقت اس میں نہیں مل سکے گی، وہ ساری کتاب ہو بہو آپ کو نہیں ملے گی، لیکن ان کے متبادل جو قرآن مجید ہے وہ میرے رب کی اتنی طاقت ہے کہ اللہ نے خود قرآن کے اندر 10ویں پارے کے اندر فرمایا کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ اور یہ حفاظت اللہ کی ہے، اس میں قیامت تک، جب تک یہ کائنات ہے اس وقت تک کوئی زیر کو زبر نہیں کر سکتا اور کوئی زبر کو زیر نہیں بنا سکتا، کوئی پیش کو مد نہیں اور مد کو پیش نہیں بنا سکتا۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ لے لیا ہے، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں گا۔ اس لیے ناظرین، اس قرآن کے اندر اللہ نے ایک ایسی صورت بھیجی ہے، یہ قرآن 7 آسمانوں کا خزانہ ہے، اور جس طرح ساری کائنات کے اندر سارے نبیوں سے اعلیٰ نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اسی طرح ساری کتابوں کی سردار کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ نے 7 آسمانوں کا خزانہ قرآن مجید اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کے دل پر نازل کیا۔ اسی قرآن کے اندر موجود ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرا رب عرش والا فرماتا ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں کہ اس کا وزن کوئی اٹھا لے۔ اس کائنات کے اندر سوائے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں، خواہ وہ پہاڑ ہو، سمندر ہو، کوئی بھی چیز ہو یا کوئی اور مخلوق ہو جو اس کا وزن اٹھا سکے۔ پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، پتھر ہوتا ہے، کتنے اونچائی ہوتی ہے، اس کا حجم ہوتا ہے، اور بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے، بڑے طاقتور ہوتے ہیں نا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، میں اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو یہ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کھلے لفظوں میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، یہ قرآن ایک چھوٹی سی کتاب نہ سمجھنا، یہ چند لفظوں کا مجموعہ نہ سمجھنا، اس میں پوری کائنات کا اللہ نے علم رکھا ہے، اور یہ آسمانی کتاب ہے میرے اللہ کی بھیجی ہوئی، اس کا مصنف اور کوئی نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے۔ اور جس جبرائیل کو دے کر بھیجا، وہ جبرائیل ایک ملائکہ فرشتے مخلوق ہے، وہ ساری مخلوقات میں سے افضل وہ ہے۔ اللہ نے اس کے سپرد کیا کہ جاؤ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاؤ، اور یکے بعد دیگرے تھوڑا تھوڑا کر کے
وہ لے کر آتا رہا اللہ کے حکم کے مطابق، اور اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے، اللہ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ وہ قرآن اپنی امت کو سنایا اور اس کو تحفہ دے دیا کہ جاؤ قیامت تک یہ قرآن آپ کے پاس ہوگا، جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو قرآن کا سہارا لے لینا، قرآن سے محبت کرنا، اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا۔ آج بدقسمتی قرآن ہمارے گھروں کے اندر پڑا ہوا ہے، ہمیں آج تک ایک سورت کا ترجمے کا نہیں پتا کہ یہ سورت کیا کہتی ہے، یہ کب نازل ہوئی، اور اس کے اندر میرے اللہ کا حکم کیا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ لو، اپنے گھر والوں سے پوچھو، بیٹا پڑھ رہا ہے تو اپنے باپ سے پوچھے، اپنی ماں سے پوچھے، اس کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ اگر کوئی بھائی ہے جس نے MBBS کیا ہوا ہے، انجینئر کیا ہوا ہے، کوئی بہن ہے، اس سے پوچھو، نہیں آئے گا۔ کم لوگ ہیں، قلیل ترین تعداد ہے جو اس چیز کو سمجھتی ہے، اور جس نے سمجھا اس نے اس کائنات کے اندر ترقی کی، کامیاب ہوا، اور اگلا جہان بھی ان لوگوں کے لیے ہے۔ ناظرین، ہم نے قرآن تو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، بس گھر کے اندر ایک کپڑے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، پھر صاف کرتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ قرآن پڑھتے بھی نہیں۔ یہی قرآن دن قیامت کے آپ کی شکایت لائے گا، اور گھر کے اندر یہ روتا ہے کہ میں دیکھو ایک کپڑے میں مجھ کو اس نے لپیٹ کر رکھ دیا ہے، میرے اندر جو علم ہے مجھ سے نہیں لے رہا، میری طاقت کا اس کو پتہ نہیں۔ اس لیے ناظرین، اس سے پیار کرو۔ آج رات سونے سے پہلے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ پر 3 بار درود شریف پڑھو، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھ لو۔ چھوٹی سی سورت ہے، بالکل معمولی سی، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ اگر آپ پڑھو گے تو میرے بھائی زندگی بدل جائے گی۔ اور یہ معمول آج اتوار ہے، اگلے اتوار تک لگاتار کرے۔ پھر کیا اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کا ولی، بزرگ آپ کے پاس آئے گا، آپ کو خوش کرے گا، جو آپ کی طلب ہے۔ دیکھو نا، اللہ غیب سے مدد کرے گا، کسی طریقے سے بھی وہ کر سکتا ہے۔ اعتماد تو کرو، یقین تو کرو، اللہ کو آزماؤ۔ کیوں نہیں آزماتے؟ مسلمان ہو، اللہ والے ہو، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے، خواہ وہ بندی ہے یا بندہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔